لیکن میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کے گھر بھی جلے۔ یہ وحشت اور دہشت کا جو کھیل ہے اس کا اسلام سے یا کسی بھی اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن کی ہے، قرآن کی تعلیم امن کی ہے، اور اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی امن کی ہیں۔ آج جس چرچ میں ہم بیٹھے ہیں اس کا نام فاطمہ ہے۔ ابھی میں نے پوچھا اندر مشرف صاحب سے کہ فاطمہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے، تو آپ نے اس کا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ حضرت مریم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا یہ اشتراک ہے، ہم مشترک ہیں بہت سی چیزوں میں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو صرف شرارت چاہتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ڈنمارک میں، سویڈن میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں، ہالینڈ میں قرآن کریم جلایا گیا، انہی چرچوں کے باہر آپ جا کے بینر دیکھیں جہاں لگے ہوئے ہیں اس کی مذمت کے۔ یہ میرے ساتھ کھڑے تھے، یہ تمام ہمارے جو مسیحی قیادت ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم نے لاہور میں، ہم نے مختلف شہروں میں قرآن کریم اٹھا کر پریس کانفرنس سے مشترکہ کی، چرچوں میں کریم جلایا گیا اس کی مذمت کی ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں، دو تین باتیں میں عرض کر کے پھر باقی، پہلی بات کہ حکومت پاکستان نے وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے وہاں چیک بھی تقسیم کیے ہیں، جو نقصان ہوا، لیکن جو دل ٹوٹے ہیں وہ ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ ہم پورا کریں گے۔ ہم اتنی محبت دیں گے، اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو اتنی محبت دے کہ یہ جو زخم لگے ہیں یہ بھول جائے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کی اہانت کی ہے، قرآن کریم کو جلایا ہے یا قرآن کریم کو پھاڑا ہے، تو اس فرد کو سزا ہونی چاہیے توہین کرنے والے۔ یہ کون سا دستور ہے کہ خود ہی قاضی، خود ہی مدعی، خود ہی منصف اور خود ہی جلاد؟ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ نے اگر ایک فرد کا عمل تھا تو اس مذہب کے ماننے والوں کے سارے کے گھر جلا دیے؟ آپ نے 19 سے زائد چرچ جلا دیے۔ جس طرح کوئی شخص مسجد پہ حملہ کرے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو چرچوں پہ حملے ہوئے ہیں یہ تو ہمارا دکھ نہیں ہے؟ قرآن کریم میں حکم دیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو۔ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں واپس آنا ہے، اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نے اس دنیا میں امن کو لانا ہے، ان کا بھی اس پر ایمان ہے۔ ہمارے مشترکات جو ہیں وہ قرآن کریم نے واضح کر دیے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، آؤ مکالمہ کریں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آؤ مکالمہ کریں، بات کریں۔ تو ایک تو ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں صبح شام۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ان مجرموں کے لیے اسپیڈی ٹرائل کا آرڈر نہیں ہوا۔ ہماری درخواست ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس اسلام آباد سے کہ اسپیڈی ٹرائل کیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ ایک امید بنی ہے۔ میرے جیسا شخص، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بہت غصے میں کیوں ہیں؟ میں اس لیے غصے میں ہوں کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو رات کو کھیتوں میں پناہ لیے دیکھا ہے۔ میرا دین تو ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی نے تو آگے ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کس کے خوف سے کہ جو نام لے رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ میرے نبی کا یہ درس نہیں ہے۔ میرے نبی تو اس بیٹی کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی مسجد میں نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی ہے، تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان
پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے، تحقیقات کو منظر عام پر لایا جائے، کیونکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ ہوا وہ یہاں بھی چاہے گا کہ حالات خراب ہوں۔ ہم پر امید ہیں، ہمیں امید بندی ہے کہ جو سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں کا دورہ کیا، وزیر اعظم وہاں گئے، ہمیں ایک امید بندی ہے کہ اگر وقت کا قاضی القضات مظلوم کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو انصاف کا رستہ کھلتا ہے، اور اگر ریاست کا یہ عزم ہے جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی طرف سے، تو انشاءاللہ ہمیں ضرور اس سے ایک امید بندی ہے اور اس سے ہمیں انشاءاللہ ضرور مثبت نتائج کی توقع کرتے ہیں۔ لیکن ہم کنٹینیو اس کو روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو دیکھیں گے، روزانہ بیٹھیں گے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ بین المذاہب بین المسالک ہمانگی کے حوالے سے ہماری جو جدوجہد ہے اس کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا۔ میں بشپ صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ کلمات کہیں، پھر میاں صاحب، چوئی صاحب اور پھر ڈاکٹر قبلہ یاس جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو محترم مولانا طاہر اشرفی، ڈاکٹر قبلہ اعجاز، میاں اسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور تمام علماء اکرام جو جہاں پر موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ وہ سچ کی آواز کو اس ملک اور دنیا میں اٹھا رہے ہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ بہت سے جو ہیں وہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ سوچوں کو جنم دیتے ہیں، اور ایک سوچ جو جنم اس وقت لے رہی ہے وہ بہت سے ایسے لوگوں کی آواز بھی ہے جو کسی مذہب کے ماننے والے نہیں، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مذاہب کا جو ہے دنیا کے معاملات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مذاہب جو ہے وہ انتہا پسند اور شدت پسند عناصر کو جنم دے رہے ہیں، اور اس سے مذاہب جو وہ ہے وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے مذاہب عام ہیں، مذاہب جو ہے امن اور محبت کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں، مگر ایسے واقعات بعض اوقات جو ہے لوگوں کو مذاہب سے باغی کر دیتے ہیں، وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، خدا سے بھی دوری کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں مذاہب کا احترام اور مذاہب کی اقدار کو اپنے ملک میں اور اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فروغ جو ہے وہ دینا ہے۔ ملک میں قانون اور انصاف کی بالادستی جو ہے